اسلام کے اندر جو پہلا 5 جو فریضہ ہے، ان فریضوں میں سے 2 فرائض ایسے ہیں جو انکنڈیشنل ہے، کرنا ہی ہے۔ پہلا توحید، دوسرا نماز۔ اگر آدمی ہوش میں ہے تو نماز تو اس کو پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ لیکن باقی جو فرائض ہے 3 وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، صدقات تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے آدمی جس کا مال نہیں ہے، کچھ صدقہ تو کر سکتا ہے لیکن زکوٰۃ تو ہوئی نہیں، تو کوئی کیلکولیشن کر کے فکس تو دینا ہی نہیں ہے اس کو۔ اس طرح روزہ، صحت، سفر ڈیپینڈ ہے، اگر سفر میں تو روزہ نہیں ہے، صحت نہیں تو روزہ نہیں، تو یہ بھی ایک کنڈیشنل فرائض ہے۔ اور تیسرا فریضہ حج، یہ بھی کنڈیشنل فریضہ ہے، مطلب اگر مالی استطاعت ہے، سفر کی استطاعت ہے، صحت ساتھ دیتی ہے تو پھر سفر ہے، پھر حج ہے، ورنہ وہ بھی نہیں۔ تو 5 فرائض میں سے 2 انکنڈیشنل ہے، 3 پہ کنڈیشن لاگو ہے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز ہم حج کے تعلق سے دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کو میں کہوں گا بہت ساری بار ہم بہت لائٹ لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ارے ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو کاش ہم چلے جاتے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی تو جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ حج جو ہم پر مالی استطاعت، صحت اور راستے کے لیے اگر سامان، مطلب راستہ امن و امان والا ہو، اگر سب چیز صحیح ہو تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی، مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے بعد بھی، اللہ رب العزت نے خوب نواز دیا، اس کے بعد بھی لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے ہزار بہانے ان کے پاس حج کو نہیں جانے کے۔ کوئی اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے حج کو جانا چاہتا ہے نا، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ تجارت اس کو موقع ہی نہیں دیتی حج کو کبھی، ٹھیک ہے مصروفیت الگ بات ہے لیکن کبھی جانے کا۔ کچھ لوگوں کی یہ حالات ہے کہ وہ ابھی نہیں تو اگلی بار، ابھی یہ سال نہیں اگلے سال، ابھی رمضان نہیں اگلے رمضان عمرہ یا حج کو ٹالتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی استطاعت ہو چکی ہے پھر بھی جو حج اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اگر حج کر لیں گے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیا ریکارڈ چالو ہو جائیں گا، تو ذرا پورے گناہ کر کے، پورا اسٹاک فل کر کے گناہوں کا پھر معاف کرا لیں گے، تو لہٰذا اتنے جلدی جا کر فائدہ نہیں، اس لیے کہ ابھی تو زندگی ہے تو گناہ تو کرنا ہے ہم نے، پکے ارادے سے کرنا ہے، لہٰذا پھر معاف کروا لیں گے جا کے حج کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی حج نہیں کر رہا ہے، کوئی حج اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ حج کر لوں گا تو نماز وغیرہ سب پوری پابندی سے پڑھنا پڑیں گی، تو لہٰذا حج نہیں کر کے بچ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیے ویسے تو نماز روزہ تو پابندی سے کرنا ہی ہے، حج نہیں کرنے اور کرنے سے کوئی پکڑ اور چھوٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو بہرکیف لا تعداد بہانے ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس آف ریزنس ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے حج اور عمرے کو ٹالتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی فرضیت کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو ہم جانیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک بار ہی ہم پر یہ فرض یاد رکھیں۔ اور حج اور عمرے کے جو کئی اغراض اور مقاصد یاد رکھیں، کئی اس کے بینیفٹس ہے، تو ایک فریضہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک بینیفٹ جو یہ ہے وہ ایک ایسی عالمی کانفرنس ہے مسلمانوں کی، جس عالمی کانفرنس میں انسان جانے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھتا ہے، نہ صرف اپنا ایک فریضہ حج ادا کرتا ہے یا عمرہ ادا کرتا ہے جو واجب ہے، بلکہ ایسے بہت سارے عمل کرتا ہے جس سے اس کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو حج کا اجتماع، عمرے کو انسان جانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ایک فریضہ اور ایک واجب کو ادا کرنے کے علاوہ انسان بہت ساری تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ حج اور عمرے کو گئے وہ ان تعلیمات سے مستفید ہوئے اور وہ سمجھ پائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد نظر آتے ہیں، انسان کی زندگی میں کیسے اعمال کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، اور کیسی سوچ اور سمجھ اور فکر میں اس کے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اور ایک وسیع ذہن انسان بن جاتا ہے، جو ایک نیرو مائنڈڈ، بالکل مخصوص ایک محدود سوچ تھی، لیکن جب وہ جا کر آتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور اس کی زیارت کر کے آتا ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقدس سفر ہے جس میں ایک فریضہ تو ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان ایک مومن کئی لا تعداد اس کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یقیناً اس کے فضائل اور اس کے فوائد ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا، جو آیت میں نے شروعات میں تلاوت کی وہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر جو 96 اور 97 تھی۔ اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ تو مکے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور برکت والی جگہ ہے، اور یہ پہلا گھر ہے، یہ بھی اس کی فضیلت رحمیت ہے کہ اللہ کا پہلا گھر، اس پر رحمت اور ہدایت والا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اور اس آیت میں آیت نمبر 97 فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس کے اندر بہت کھلی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنگ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر تھے جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ حجر اسود جو تھا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تھا،
اور جو ہے مقام ابراہیم کو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرائے تھے تاکہ وہ کعبے کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر ان کی روشنی نہ چھین لیتا تو دنیا میں دو سب سے چمکدار چیزیں یہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ایک حج کو جو انسان جاتا ہے، ایک حج کا مسافر جنت کی چیزوں کے نظارے کر کر آتا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس کے اندر آیاتم بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر جو ہے کھلی کھلی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم۔ ومن دخل کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ اور یقیناً انسان جانور اور چرند اور پرند اور جھاڑ پہاڑ کو بھی امن ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے نہ جانور کا شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کو توڑ سکتا ہے نا۔ تو کیسا امن والا شہر ہے، نہ انسان لڑتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ جانوروں کو نہ جو ہے شجر کو، مطلب جھاڑ پہاڑ کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو کہا جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ تو گویا یہ برکت والا شہر ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، برکت والا شہر ہے، اس میں آیاتیں اللہ کی مقام ابراہیم و سنگ اسود جیسی۔ اس کے علاوہ اس میں خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن اور امان پا لیتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت سے مراد جو ہے پہلے تو علماء لیتے ہیں کہ مالی دولت، مال ہو، اس کے علاوہ سفر، راستے کا سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، بہت ساری چیزیں بہرحال شامل کی۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس سفر کو ضرور کرے۔ اور پھر فرمایا سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پہ طرف راہ پر نہ چلا اور اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو گھر کا حج جو ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت نے میں سمجھتا ہوں حج کے تعلق سے، بیت اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، مکہ شہر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال آ چکی۔ ویسے مکہ شہر کی اپنی فضیلتیں ہیں بیت اللہ کے علاوہ بھی، تو یاد رکھیے یہ جو ہے حج کی فضیلت ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو بابرکت مقام پر جاتے ہیں اور وہاں جانے سے امن و امان پاتے ہیں، ایسی آیتوں کا نظارہ کرتے ہیں جو آیتیں دکھتی نہیں ہیں، مطلب جو آیتیں اس کے علاوہ اور دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جنت سے آئی ہیں، اور یہ ہدایت کا یاد رکھیے گھر ایک ذریعہ ہے، امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ ہم اس فریضے کو، حج اور عمرے کو جتنے جلدی ہو سکتے ادا کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کے تعلق سے، اس کے امن و امان کے تعلق سے ایک اور آیت میں فرماتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 197 ہے، 197 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الحج شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ نے فرمایا کہا حج جو ہے اس کے مہینے متعین ہیں، کب ہوتا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو جو اس میں حج کرے جو کہ فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا رفث، اللہ فرماتا ہے تو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور فسق اور فجور معصیت گناہ کی کام نہ کرے، ولا جدال، اور جنگ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں اس شہر کی کہ یہاں لڑائی جھگڑا حرام ہے، اور یہ فرض حج پر جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اقوال آتے ہیں جس میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ جو ہے روایت جو ہے سعید نے جو ہے اپنی جو ہے فی السنہ، ایک کتاب امام سعید نے جو لکھی ان کی فی السنہ میں، اور اس کی روایت یہ حسن درجے کی ہے۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا اہم جانتے اس فریضے کو کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کرے کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ ایک ایک کو جا کے چیک کرے اور پوچھے کہ اس نے حج کیا یا نہیں کیا، حالانکہ اس کی طاقت ہے۔ تو فرماتے ہیں جو حج کی طاقت ہو اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں، میرا دل چاہتا ہے ان کی کیا کروں، اس کے اوپر جزیہ۔ اور جزیہ آپ جانتے ہیں کون سا ٹیکس ہے؟ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے، مسلم آبادی میں جو رہتے ہیں، مسلم مملکت میں جو رہتے ہیں، مسلمان حکومت کے تحت رہتے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو کہا میرا دل چاہتا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں ان پر جزیہ لاگو کر دوں، مقرر کر دیں، اور پھر فرمایا آگے کر دیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے زور دینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہا جس کی طاقت اور استطاعت ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لاگو کر دوں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں جو سعید فی السنہ کے اندر امام سعید جو روایت کرتے ہیں اس میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتی ہے، فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا،
جس میں طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا، فرماتے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس میں طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود کسی نے حج نہ کیا تو پھر چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، کوئی پرواہ نہیں اس معاملے۔ مطلب فرض کو ایک چھوڑنے والا کفر، مطلب حج کو چھوڑنے والا، اس کا انکار کرنے والا، طاقت رکھتے ہوئے نہ کرنے والا، وہ کفر کرتا ہے تو کہا پھر یہودی مرے یا نصرانی مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے ارے یار میری تو طاقت ہی نہیں ہے، پھر میں حج کے لیکچر وہ کیوں سنوں؟ تو یاد رکھیے کم از کم میں نیت تو کر سکتا ہوں کہ کاش میں حج کر لوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تھے، تو جہاد کے راستے میں سفر میں فرماتے کچھ لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی وہ انہوں نے برداشت کی، جو دشمن نے ہم کو زر پہنچایا وہ ان کو بھی پہنچایا، جو فائدہ ہم کو وہ ان کو بھی ہوا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ بیٹھے تو مدینہ میں اور فائدے پورے اٹھا رہے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ سکے، ورنہ ان کے دل سے پورا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے، اس لیے کہ سواری کی کمی تھی اور عرب کے علاقے میں پیدل چل کے انسان بہت لمبے سفر نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ مجبور لوگ تھے جو سفر کا خرچ نہیں اٹھا، مطلب سواری نہیں تھی، نہیں آئے، ورنہ ان کی نیت کی وجہ سے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا رہے ہیں۔ اس حدیث کو لاگو کر دیا جائے تو کیا ہو رہا ہے اس کا معنی؟ ایسی اور کئی مفہوم کی روایتیں آتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے لیکن نہ پڑھ سکے اس لیے کہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، بیڈ ریسٹ پر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر، سمجھ رہا؟ بیڈ ریسٹ ہے، کمر ساتھ نہیں دیتی، ریڑھ کی ہڈی نے ساتھ چھوڑ دیا، پیروں نے ساتھ دے دیا، اب چل نہیں سکتا ہے، لیٹا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کاش مسجد جانے کی طاقت جاتا ہوں تو اسے بھی مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا۔ تو اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھو ارے ہم تو مالدار نہیں، ہمارے لیے کیوں یہ تو ہم کم از کم نیت تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کاش مجھے موقع ملے تو میں ضرور جاؤں گا، نیت ہو کم از کم۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں یہودی مرے یا نصرانی مرے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط فرمایا اور کہا تاخیر مت کیا کرو حج کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے۔ حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرو، یہ نہیں کہ اب اگلے سال دیکھیں گے، فاسٹ کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک سال تم ارادہ کرو، دے تاخیر کرو، پھر صحت ساتھ دے دے، کاش کا پچھلے سال حج کر لیتا اب یہ سال تو صحت چلے گی، یا کاش پچھلے سال حج کر لیتا یہ سال مال نہیں رہا، سمجھ رہے آپ؟ تو اس سے پہلے کہ صحت چلے جائے، مال چلا جائے، حج کے معاملے میں جلد بازی کیا کرو، تو اللہ کے رسول بھی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، جلدی کیا کرو۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو کیونکہ معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے۔ فریضہ حج کے تعلق سے فاسٹ جلدی کیا کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا عذر، کیا روڑا، کیا مشکل آ جائے اس کام کے اندر، تو لہٰذا حج کے لیے ہمیں جو ہے چاہے جلد سے جلد کرے۔ اور یہ اتنا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج کیے بغیر مر جائے جس کی استطاعت حج کرنے کی تھی تو اس کے وارث حج کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں بھی تھی، اس کی نیت نہیں بھی تھی، لیکن بعد میں اللہ مال و دولت دیتا ہے تو اس کے بدلے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ تو کتنی اہمیت حج کی کہ انتقال ہوا، فوت شدہ انسان کے طرف سے بھی اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس عبادت کو اگر انسان خود نہ کر سکے کسی وجہ سے، زندہ ہو تو نہ جا سکے کسی وجہ سے تو کسی کو بھیجے، یا مر بھی گیا ہو تو استطاعت تھی تو اس کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو اس کی طرف سے حج کروائے۔ گویا اتنا اہم فریضہ ہے کہ مر بھی جائے تو کسی نہ کسی نے اس کے بدلے میں استطاعت ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کتنا اہم فریضہ ہے نا، اگر میت بھی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لیے جو عبرت ہے، اور ہم حج کو خواہ تاخیر نہ کریں۔ اور یاد رکھیے حج جو ہے ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یاد رکھیے جو فرائض اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے ہیں یہ ایک فریضہ ہے۔ اس کی شروعات جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور لوگ اس آواز کے بعد لبیک کہہ کر اس پر آواز پہ جو ہے حاضر ہے کہہ کر جاتے ہیں۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہم اس چیز کے لیے جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے، تو اے اللہ لبیک ہم حاضر ہے اس عمل کے لیے جس کے لیے تیرے خلیل کے ذریعے تو نے آواز لگائی تھی، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ حج کے لیے جاتے رہیں گے، اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہیں۔ پہلا فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دے، اور حج کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ 5 چیزیں اس روایت کے اندر
حج کر اور روزے رکھ۔ تو گویا حج یہ ایک فریضہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا فریضہ ہونا ہی اس کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اب کتنی بار؟ تو ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک بار ہی حج فرض ہے، یاد رکھیے، سنگل ٹائم صرف ایک بار ہی حج کو جانا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو جانا چاہے وہ نفل ہو جائیں گا، لیکن ایک بار کم از کم حج کرنا اس میں ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے اور کہا کہ اے لوگو حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر کہا تم کثرت سے سوال مت کیا کرو، ٹھیک ہے، اور تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی، اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا نا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ پھر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا، تو ایک بار زندگی میں یہ فریضہ ضروری ہے۔ جس کسی میں طاقت ہو وہ ضرور کرے، باقی سارے فریضے تو زندگی بھر کرنا ہے، توحید پر زندگی بھر قائم رہنا ہے، نماز زندگی بھر پڑھنا ہے، روزے ہر سال رمضان کے رکھنا ہے، زکوٰۃ زندگی بھر دینا استطاعت ہے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ونس کرنا ہے لائف میں، ایک بار جا کے آپ آ گئے الحمدللہ فریضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، سفر کی سہولتیں دی ہے، اور اگر عورت ہو تو محرم اگر ساتھ ہو تو ضرور حج کے لیے، حج کو نہ بھی جا سکے تو کم از کم عمرے کی جو ہے انسان جو ہے کوشش کرے، اور انسان جب کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا زیارت کرنے جاتے ہیں، کیا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہاں اللہ کے گھر کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اس کا طواف ہے، اس کی زیارت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ تو کبھی کبھار گھومنے پھرنے پتہ نہیں کہاں دنیا بھر گھوم رہے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا گھوم کے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی رشیا جا رہا ہے نا، لیکن اللہ کے گھر کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور جو ہے حج کرے، اور اگر حج کی طاقت نہ ہو، استطاعت عمرے کی ہو تو ضرور ایک بار ہو سکے تو عمرے کو تو بھی جائے، اس لیے کہ عمرے کا خرچ کم آتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، آج صحت دکھ رہی ہے کل نہیں ہوگی تو آج جا کے آ سکتا ہوں، عمرے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ حج کو تو ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، تو بہرحال کوشش کریں کہ حج یا عمرہ کے لیے انسان ضرور جائے۔ اب ان کے فضائل کیا ہے، آئیے چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلتیں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل نہ بھی کر سکے تو دل میں پوری خواہش رکھے اللہ کاش کہ مجھے اگر تو موقع دے، صحت نہیں ہے صحت اگر دے دے، مال نہیں ہے اگر مال دے دے تو میں ضرور تیرے گھر کا ایک بار زیارت کروں گا، اس کا عمرہ کروں گا، اس کا حج کروں گا۔ ویسے حج اور عمرہ یاد رکھیے دونوں کو حج ہی کہا جاتا ہے، عمرے کو جو ہے حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی نا، ارے حج اکبر حج اصغر کیا رہتا، جمعہ کے دن جو حج آئے بولے حج اکبر، اور جو غیر جمعہ آتا ہے وہ حج اصغر۔ یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو۔ تو حج اکبر وہ حج نہیں جو جمعے کے دن آتا ہے، حج اکبر کا معنی ہوتا ہے حج جو فرض ہے، اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ، یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ کبھی اگر عمرے کو بھی گئے ہوں گے تو آپ کو عرب کیا بولیں گا؟ حاجی بولیں گا۔ آپ بولیں گے ارے میں تو عمرہ کر رہا ہے، اس کو عرب کو سمجھتا نہیں، میرے کو حاجی نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے، حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، تو اس لیے آپ کو حاجی بولیں گا، حاجی۔ آپ بولتے میں حج کرنے تھوڑی ابھی حج کو تو واقعی میں تو ایسے ہی آ گیا، عمرہ بھی حج ہے میرے بھائی، ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے ایک فریضہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے چند فضائل اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خواہش جاگے اور ہم کوشش استطاعت کریں، نہ ہو تو کم از کم دل میں ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمیں موقع عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اتنے فضائل بیان کہ حج مبرور جو ہے کرنے والا جو ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ جو حج مبرور ایسا حج کرتا ہے جس میں گناہ نہ کیے، معصیت نہ کرے، سنت کے مطابق کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، دکھاوا نہ ہو، تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے، اور فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان جو ہے سرزد، اور حج مبرور کا بدلہ سوا جنت کے کچھ نہیں۔ جو شخص جو ہے عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے عمرہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور جو مبرور ہو گیا تو آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ تو عمرہ کرنے کے بعد ایک عمرہ کرنے سے بیچ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے کے عمرہ کرنا، عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فوائد ہیں کہ عمرے سے عمرہ کرنے سے گناہ معاف، اور حج اگر مبرور ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کچھ بدلہ نہیں۔
مطلب سوائے پیراڈائز کے، سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا، مطلب جنت حاصل ہوں گی۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے کہ عمرے سے عمرہ کرنا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حج جو قبول ہو جائے اللہ کو، جو سنت کے مطابق ہو اور گناہ اور معصیت سے بچتے ہوئے انسان کیا ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت ہے، میں سمجھتا ہوں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایمان جب قبول کرنے آئے، یہ مسلم کی روایت ہے، جب ایمان قبول کرنے آئے تو اپنا سیدھا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا، کہا میرا اسلام قبول۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو واپس ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو کہا ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اگر آپ وہ کنڈیشن فلفل کریں گے، میری مانیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، ورنہ نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا میں نے جتنے گناہ زندگی میں پہلے کیے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ گناہ معاف ہو تو میں اسلام قبول کروں گا، یہ بات کنڈیشن ہے میری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا تمہیں یہ چیز نہیں معلوم، کیا تمہیں یہ چیز نہیں پتا کہ 3 عمل ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا پہلا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کسی کو اگر پشچاتاپ ہو، واقع میں اس نے گناہ کیا ہو، معافی چاہتا ہو، اسلام قبول کر لیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو ہے حج کرتا ہے، حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا جو ہے ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں۔ ہجرت سمجھتے نا، ہجرت کا معنی سفر نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ہجرت کا معنی جس بستی میں آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے، اس کی وجہ سے آپ اپنی بستی گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا وہاں اسلام کے لیے، وہ ہوتا ہے ہجرت۔ ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز 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 یہ بھونڈا اور گھنونا معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد حج کو چلے جائیں، جیسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ گناہ بہت ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بہت لوٹ لیا، سنستھا میں خوب لوگوں کو ڈبا دیا، بزنس میں خوب ڈبا دیا، چلو حج کر کے آ جائیں گے۔ حج کر کے آ گئے، پھر اگلے گناہ کے لیے نئی پوٹلی تیار کرنا چالو، کیوں؟ تو اور ایک حج کر لیں گے۔ پھر یہ بھونڈا معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ربڑ دے اس لیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مٹا لو، اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ جو اسکریچز پہلے مارے پین سے خراب کرے اور پھر مٹاتے بیٹھے، ہے نا۔ یہ تو ہو جائے تو ہے، تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کو اس بھونڈے انداز میں لیتے ہیں کہ یار میں وہ کیا کروں گا، اب گناہ بہت ہو گئے تو اب حج کو چلا جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا، پھر نئے گناہ کروں گا، پھر حج کو چلے جاؤں گا، معاف کرا لوں گا۔ اسی لیے لوگوں نے ایک مثال ہی بنا دی، 100 چوہے کھا کر چلی بلی حج کو، کیونکہ ہمارے غلط اعمالیوں سے یہ ہوتا ہے، ہماری بد اعمالیوں سے، برے کاموں سے لوگ اسلام کو بدنام۔ بہت سی بار رمضان بھی آتے ہیں اور گزرنے ختم ہونے آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، جس نے ادھار دے رکھا مسلمان غیر مسلم، دوسرے کو فون کر کے بولتے جلدی پیسے لے لو مسلمان سے، کیوں؟ رمضان کے بعد یہ سچ نہیں بولیں گا، رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے، رمضان کے بعد وعدہ خلافی کریں گا، رمضان میں نہیں کرتا ہے۔ ہم نے بدنام کیا اسلام، ہم نے بدنام کیا۔ بہرحال تو یہاں دیکھیے 3 عمل ایسے جن کے کرنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے سنت کے مطابق اگر کوئی حج کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ حج بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، من مانا حج نہ ہو، اس کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ من مانا حج کر رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جانے سے پہلے 50 تو دعوتیں لی جا رہی ہے، جس نے نہیں بلایا ان کو کوسا اور کاٹا جا رہا ہے، کیسے رشتہ دار ہیں ہم کو دعوت بھی نہیں دیے، ہے نا۔ تحفے تحائف جمع کیے جا رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے بجا رہا ہے، کیوں؟ تو یہ حج کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس گاڑی میں جا رہا ہے گاڑی مقدس ہو جا رہی ہے، جس جگہ ہاتھ لگا رہا چیزیں مقدس ہو جا رہی ہے نا۔ لوگ ٹرین کو بھی چھوتے بہت سے، اور حاجی جس میں جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھول باندھتے ہیں، اور جب گاڑی رکتی ہے تو پھول توڑ توڑ کے جیب میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، غیر سنت طریق، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ کیے جا رہے ہیں۔ ویسا نہیں، سنت کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، اس کا اجر ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، محلے والے کیا بولیں گے اتنا پیسے والا اب تک کیوں نہیں گیا، اس کے لیے نہیں، چچا نے کر لیے، تایا نے کر لیا، میرا کیا ہوں گا، یا چچا تایا نے کر لیا تو ہمارے ابا کو لوگ نام رکھ رہے کہ ابا نے حج نہیں کیا، چچا نے کر کے آ گئے، تایا نے کر لیا، ہماری عزت بھی تو ہے نا، ایک سب کے نام کے آگے حاجی لگ کے آ رہا خاندان میں، میں اکیلا بچ گیا، میرا نام کیا کہ حاجی نہیں لگ رہا تو میں نے جاؤں گا یا ابا کو بھیج کے آؤں گا، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے نہیں، اس لیے نہیں۔ لوگ بول رہے کہ تمہارے ابا کو تم نے اب تک نہیں بھیجے، سب تو بھیج دے رہے، غریب سے غریب، اس لیے نہیں۔ ننن نے کر لی، بھاوج نے کر لی، جیٹھانی نے کر لی، تو اپن کیسے حج کو نہیں جائیں گے؟ چلو میاں میرے کو لے کے چلو، کیسا نہیں ہوتا حج، اس لیے کہ سب نے کر لی، جیٹھانی میرے پہ ترا مار رہی کہ میں حاجی بن گئی فلاں، اور چلو، یہ بھی حج نہیں، خالص اللہ، خالص اللہ۔ اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعوتیں کھا لی حج کی تو اپن نے حج کی دعوت دینا ضروری ہے،
یہ سب وجوہات سے حج ہو رہا ہے آج ہمارے پاس، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب بنیاد پر حج ہو رہا ہے. اور حج ایک صاحب نے حد کر دی، حج کو بینک سے لون لے کر گئے، اور چلو وہ تو ٹھیک ہے، لے کر گئے، غلط کیے، گناہ کیے، سود پر حج کیا، آئے بعد لوٹائے بھی نہیں، ڈبا دی، بولے حج کر کے آ گیا نا پچھلا معاف، سونے پہ سہاگا. دیکھیے آپ پچھلا معاف بولے، اور سود پہ تھا نا، توبہ کر لیا، بولے میں نے مینیجر صاحب کیا کرنا ہے کر لو، مینیجر بول رہا کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا میں نے، یا حج کو جا رہا بول کے میں نے ایسے دے دیا تھا اسکول میں اٹھا کے 2 لاکھ کا. یہ تو حالت ہے، یہ تو حالت ہے. تو حج آپ سے فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، سود پر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، دھوکہ دے کر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا حج میں اللہ کی رضا ہوں گی. سب نے حج کر لیا بول کے میں حج کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہوں گی کہ بتائیے آپ. سارے پڑوسی یا پورے محلے کے لیڈ نے حج کر لی، بولے نمبر 1 سے نمبر 10 کے پلاٹ تک، میں بیچ میں آنا ساتھ، میں نے نہیں کیا، میں بھی جا کے آتا بھی ساتھ. نیت ہی درست نہیں ہے آپ کی حج کرنے کی. میرے پہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کی حج، میرے کو مال دولت دیا ہے لہٰذا میرے سے پوچھے میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ سمجھ رہا. تو جو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس دوران کوئی بیہودہ بات، اس لیے میں نے کہا سنت کے مطابق ہو، کوئی بیہودہ بات، گندی بات نہیں کرتا ہے یا گناہ انسان نہیں کرتا ہے. وہ حج کر کے اس دن اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. جو شخص حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، بیہودہ باتیں نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو ایسا لوٹتا ہے وہ انسان حج سے واپس جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، ابھی پیدا کیا. اور پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس کے کفارے کے لیے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر انسان جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ گناہ یا معصیت نیکی کر کے اچھا برا بناتا ہے اپنا. سمجھ رہا. تو ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا، تو اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور جب جائے تو کوئی بہیدہ باتیں، کوئی گندی بات، کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ کی بات، کوئی معصیت، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ ہو. لیکن آج ہمارے پاس حج بھی ہوتا تو کیسا اور عجیب اور غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. اللہ رحم کر، کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. کبھی کبھار تو حاجیوں کی حالات سن کے آنکھ پہ کاٹے آ جاتے ہیں. ایک حاجی کو پیچھے والے کا دھکا لگ گیا اور پلٹ کے گالی دے رہا ہے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، فلاں سالے ایسے ہی رہتے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے. بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ بات ہی ہوئی نا، قومیت تو گالی دے رہا ہے، یہاں کے لوگ ایسے رہتے، وہ افریقی آ کے دبا دیتے، وہ فلاں، وہاں بھی وہی کر رہا ہے، وہاں فسق اور فجور کی باتیں، قومیت کو گالی دے رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے پلٹ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح ذرہ برابر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، چڑچڑاہٹ بھرا ہوا ہے. نہیں، تو یاد رکھے بہت صبر کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے. حج میں بھی گناہ اور معصیت کا حال یہ ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو. ایک صاحب نے ایک بار فوٹو بتایا، اور کیا فوٹو بتایا معلوم آپ کو؟ وہ حج کو گئے تھے ایک فوٹو، اور فوٹو بڑی عجیب و غریب، پیچھے ٹینٹ جل رہے، انہوں سامنے کھڑے اور فوٹو لیا ہوا. مینا میں ایک بار آگ لگی تھی، تو جب وہ حج کے لیے گئے تھے، جب آگ لگی تو لوگوں کی حفاظت چھوڑ کے ٹینٹ کے آگے کھڑے ہوئے، پیچھے آگ لگ کے ٹینٹ جل رہا اور فوٹو لینے لگا انہوں نے، تاکہ یادگار ہے زندگی بھر کی مینا میں آگ لگی تھی تو میں حج کو گیا تھا. ایک تو فوٹو لینا یہ خود غلط، اس پر حج میں لینا، اس پر جلتے ہوئے خیموں کے سامنے لینا، یہ پتہ نہیں مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں، واللہ عالم. آج حالت تو یہ ہوگی نا، پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف تو کھینچ دے، تیسرا طواف اس کی گزر رہے، چوتھا طواف انگریز کی بازو میں، پانچواں طواف اس کی بازو کھڑا ہوا ہے، چھٹا طواف فلاں ہو رہا، ساتواں طواف یہاں کر رہا، جا کے زمزم پی رہا، اس کی بھی کھینچ، ٹخلا کرا رہا، اس کی بھی ایک فوٹو، ہر چیز کی فوٹو، پہلا وسترا ایک فوٹو، دوسرا وسترا دوسری فوٹو، سیلفیز، اور اپلوڈ ہو رہی ہے فیس بک پہ. حاجی حج کر رہا ہے، حج نہیں ہوا، تصویروں کا مرکز بن گیا. اتنی تصویریں تو کبھی پکنک میں بھی لوگ نہیں کھینچتے تھے، آج حج میں جو کھینچے جائے، چونکہ ونس نا مطلب لائف ٹائم ایونٹ ہے نا بھائی، میرا اکیلا ہے، اس کے بعد تھوڑی موقع ملتا نہیں ملتا، لہٰذا ثبوت جمع کر لوں نا، کبھی کل کو ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ، اللہ کی اگر ریکارڈ میں نے لکھا ہو رہا تو میری تصویر پیش کر دوں گا عدالت میں کہ یہ تصویر دیکھیے سیلفی موجود ہے، اللہ میں تھا آپ کے گھر کے اندر، یہ طواف ہے میرے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یہ دیکھیے میں نے اپنا پورے بال صاف کراتے حلق کروایا تھا، یہ ثبوت ہے میرے پاس پورا. تو گناہ نہ کریں، معصیت نہ کریں، ہے نا، کسی بھی قسم کا. تو کیا ہوں گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. اتنا گناہوں سے پاک واپس لوٹ کر وہ شخص آئیں گا، اتنے گناہوں سے پاک ہوگا واپس آئیں. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو ہم حج کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے فضائل کو سمجھیں اور اس کو واقع میں سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس کی فضائل میں، اور یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، پیدر پہ حج اور عمرہ محتاجی فقر کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتے. پیدر پہ حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو، مطلب فقیری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے جیسا لوہے کو اگر مٹی میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی اور وہ الگ ہو جاتی ہے. لوہا جب پگھلا جاتا ہے تو اس کی جیسی پگھلتا ہے اس کی
کمزوریاں، اس کے اندر جو مکس تھا، دھات مٹی وغیرہ آ گئی، سب اوپر تیرنا ہوتی ہے، اور وہ جو بناتا ہے ایک پتلا سا چمچہ ہوتا ہے، نکال کے پورا پھینک دیتا ہے اصل نہیں، تو گویا زنگ سے پاک جیسا ہو جاتا لوہا، اور بھٹی جیسا لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ویسے ہی فقر کو، غریبی کو، اور غریبی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا گناہوں کو حج جو ہے اسی طرح جو ہے دور کر دیتا۔ گویا حج رزق میں اضافے کا باعث ہے، رزق بڑھتا ہے، اس سے عادت کم نہیں ہوتی۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بار بار حج کو نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ حدیث میں تو کتنے بار آ رہا ہے، پے در پے حج کرنا، ایک کے بعد ایک حج کرنے والا آ رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں جا سکتا آدمی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، سوشو اکنامیکل کنڈیشن گھر کی ایسی ہے کہ ابھی کوئی انسان بیمار ہے، علاج ضروری ہے، اور کوئی انسان حج کو جا رہا ہے اور اتنے ہی پیسے ہے کہ علاج ہو یا حج ہو، تو پھر میں کہوں علاج ہو، لیکن ہم بار بار حج کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں، اتنے بار حج کر رہے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا، حدیث میں تو آ رہا نا پے در پے، ایک کے بعد ایک، وقتاً فوقتاً عمرہ کرو، حج کرو، اس لیے کہ یہ فقر کو، غریبی کو دور کرتے ہیں۔ اب دیکھنے سے تو عمل کیا لگ رہا ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو کم ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لیکن بڑھتے ہیں، اور یہ خصوصیت یاد رکھ اسلام میں، دو تو بڑھتا ہے۔ جس کو ایک عام مثال میں کہوں گا، ایک عام مثال میں جیسا کہ جو ہے ایک آدمی ہے، اس کے ٹاکی ہے اور اس کو ایک نل لگا ہوا ہے، نل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر، ٹاکی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے اپنی ٹاکی میں کئی نل لگا رہا کہ جلدی جلدی خالی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے اس کی تو بھری ہوئی ہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کی خالی بہت جلدی ہوتی، اس کو دیتے جاؤ۔ اور خرچ کرنے والے کو ملتا بھی زیادہ ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی تو بھری ہوئی ٹاکی، اس کو ضرورت ہی نہیں، ارے اس نے بہت نل لگا دیا، اس کو بہت ضرورت، دیتے جاؤ، اس کو بہت خرچ کر رہا ہے نا، کم ہو رہا ہے نا اس کا پانی، یہ حالت ہے۔ تو ہم کو تو لگتا ہے کم ہو رہا ہے پیسہ، وہ بڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسی طرح جو ہے اس کے فضائل میں حج اور عمرے کے جو آتے ہیں وہ یہ